چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. بچپن آپ کا زیادہ پرانے لاہور میں گزرا, تو کوئی ایسی یاد جو ذہن میں رہ گئی ہو جو آج بھی آپ یاد کر کے اس کو انجوائے کرتے ہو سر؟ جی, ریلوے روڈ پہ ہم رہتے تھے, جس کو سرائے سلطان کہتے ہیں, دال گرگا چوک جی, اور گوال منڈی سے مولکا وہ, اور رحمان گلیوں سے مولکا وہ. تو اس زمانے میں گلی ڈنڈا کھیلنا اور لاٹو کھیلنے, گڑیاں بھی اڑانی. مگر وہ اس زمانے کی جو پتنگ بازی اور گڑیاں جو تھیں وہ بہت وہ ایک اچھا زمانہ تھا. کوئی وہاں پر نہ بندوق چلتی تھی, نہ کسی کا گلا کٹتا تھا, نہ کوئی خون بہتا تھا, کوئی لڑائی نہیں, اور کوئی لڑائی نہیں. بو کاٹا ہوتی تھی اور کھانے پکتے تھے, اپنا بہت عمدہ قسم کے کباب اور بریانی حلیم لوگ کھلاتے تھے اور بہت انجوائے کرتے تھے. تو وہ زمانہ بہت پرسکون زمانہ تھا. تو میاں صاحب گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے ٹول لگا کر کبھی کسی کا شیشہ بھی توڑا تھا؟ شیشہ تو نہیں توڑا, کدی کسی اپنا مورن چھپائی اندر جا کے. گلی ہوئے تو مزہ ہوتا ہے, نکے دے ڈنڈا ماری تھوڑا جا ایتھے آؤندی ایتھوں میں ماری دے ٹھا ہے گلی ہے, لیکن ایک سائڈ تو کڑی ہے, دوسری سائڈ تو اونجی جگہ. گلی نہیں ہے, یہ ٹول ہے, ٹول. ابے تکھی گلی اس طرح کی ہوتی ہے, ناک والی ٹکی گٹھی گلی یہو جی ہوندی, کالی گلی یہو جی ہوندی. حاجی نعمان بھائی آپ دیکھ رہے ہیں, مجھے گلی کہہ رہے ہیں. پر بچھیاں نہیں کدی تسی پائیاں بچڑیاں وے نا انٹرنیٹ 2 3 4 5 6 7 اے ہاتھ کھول کے جیسے چیٹنگ ہوندی ہے, صرف ڈنڈے دے نال ٹچ کرنی ہے بچیاں. ہر گل سے انصاف پا دینا یار. ایک مرتبہ میاں صاحب نے گلی کو ٹول ماریا تو گلی ان کے گھر میں ہانڈی پک رہی تھی, اس میں گر گئی. بھابی کو پتہ نہیں چلا, انہوں نے ویسے ہی انج کما کے پلیٹ چ پا کے گلی پھڑاتی. اے ویکھ کے کہندا اج گلی آلو پکے نے. کمرے گلی ڈنڈا کھاندے رہے تو تگڑے ہو گئے. دیسی لکڑی دیسی گھیو دے گلی ڈنڈے. گلی روٹی نہ کھاندا سی, ڈنڈا لک چ کھا لیندا سی. سر انتظامی طور پہ ماشاءاللہ اتنے ایکٹیو ہیں, وقت سے پہلے آپ پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ. سر تھک نہیں جاتے؟ سچ اے ہیکٹک اسکیڈول. نعمان صاحب تھکنا کیا ہے میاں صاحب نے, یہ تو اتنے محنتی آدمی ہیں, صبح فجر کے وقت میٹنگ کے لیے بندے بلا لیتے ہیں, اور وہ بندے بیچارے تانوں پتہ ہے فجر لے ٹھنڈ بھی کنی ہوندی ہے. سارے افسر اس طرح آنڈے ہوندے نے, کئیاں نے تو ہن ٹرن والیاں رضائیاں سوا لئیاں نے, اور میٹنگ ساری انج اکٹھی ہوئی ہوندی ہے, صرف کلے وچوں انج کر رہے ہوندے نے. افسر بھی بیچارے ششدر ہوئے ہوندے نے کہ غصے نہ ہلان ڈے نے یا ٹھنڈ نہ ہلان ڈے. لیکن وہ تو انسانی جسم کا یہ خاصہ ہے کہ محنت کرنا, پھر تھکنا, آرام کرنا. تو اب یہ ذمہ داری ہے, تو ذمہ داری تو بہرحال نبھانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, طاقت دے. جی اپنا فضل ذرا کرے. آہستہ چلیں, میرا خیال ہے اگر تو تھوڑا زور لگتا ہے, آپ چلتے بھی بہت تیز ہیں. وہ تو ماشاءاللہ سمارٹ ہے, ہینڈسم ہے جی, جتنی تیز مرضی بھاگ سکتے. آپ کا منہ ذرا بڑا, اب تو چلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. میاں صاحب تسی آج کی قربانی نہیں کی تھی؟ کیوں جی قربانی نہیں کی تھی تسی آج کی, انہوں نال بٹھایا جو اس نے قربانی انہاں کر دیتی, ہوں صدقے والا لین آئے. میاں صاحب نے اپنی حفاظت واسطے نواں جن رکھیا ہے. چلو میاں صاحب کے پاس اپنا جن ہے, تو آپ کے پاس بھی اپنی چڑیل ہے, اور اس چڑیل کو جن نے طلاق دے دی ہوئی ہے جی. اس کے سگریٹ پی جاتی تھی. میاں صاحب تسی تے ناجائز تجاوزات گرا رہے ہو, تسی نال نہ رہی بردے. نہیں اجے انہاں نہیں نا ودیا جڑا ٹھاؤن والا ہوندا. میاں صاحب یہ صرف آپ کے آنے کی وجہ سے شوخے ہوئے ہیں, ورنہ اس طرح کے لوگ تو میرے ساتھ اس لیے ڈرتے ہوئے بات نہیں کرتے کہ آگے سے انگریزی نہ بولنی شروع کر دیں. اور یہ بیچارے انگریزی نہیں بول سکتے, ان کو آتی بھی ہو نا تو منہ دیکھیں نا کیسے ہیں, سپیلنگ پھنس جاتے ہیں منہ میں. ہمارے چچا ہیں سر, یہ کانسٹیبل ہیں اور آخری سال رہ گیا, اور ہم آپ سے درخواست کرنا چاہیں گے کہ 1 سال ان کے ایکسٹینڈ کر دیجئے مزید. میں پولیس جناب, میں بڑا کبا افسر رہا میں سپاہی ہاں, لیکن میں اپنے آپ افسر ہی سمجھنا. 1 سال رہ گیا میرے لٹائر ہونے چ,
میں رشوت لا لا کے نا میں نہیں پا دنی اچھا تو میاں صاحب جاگ رہے ہیں ہن او میاں صاحب رشوت لین والے نوں تو معطل کر دے جی او اس لیے کہ سربراہ دے سامنے گل سچی کرنی چاہیے کمڑیا پی آئی اے جہاز بہ کے نا میں نال سن جناب ڈیوٹی سی میری اچھا پی آئی اے جہاز کراچی جا رہے کہہ رہے یہ روز نو کہہ رہے دال چاول لاؤ کشمیری جو ہے اور میں کہنے کیا یہ پی آئی اے دی ایئر لائن ہے یہ بٹ ایئر لائن نہیں کہ دال چاول لاؤ میاں صاحب آپ جتنی محبت کرتے ہیں ملک سے قوم سے لیکن ہماری قوم ٹھیک نہیں ہو سکتی میاں صاحب آپ نے میٹرو بس بنائی تھی پہلے مہینے وہ فری تھی بالکل کوئی کرایہ نہیں لگتا تھا شدرے والے تے اچھرے والے نے آپس جنجاں رکھ لیاں سن ادھروں فری جنج لد کے ادھروں فری ووٹی لگ گئی اللہ تعالیٰ یہ ملک کا آباد اور اس کو خوشحال رکھے یہ جنجیں اگر آتی جاتی رہے تو بہت بہت اچھی بات ہے حضور میٹرو تو ہے ہی جو ہے وہ تو سارے لوگ اس پہ سفر کر رہے ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں سڑکیں اتنی وسیع کر دی ہیں میاں صاحب نے چوک اتنے وسیع کر دیے ہیں پہچانے ہی نہیں جاتے کہ یہ وہی چوک ہے یہ یتیم خانہ چوک میں آپ جائیں تو وہ شانزے لیزے لگ رہا ہوتا ہے مگر بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ اس سڑک کے اوپر ترتیب سے اور قانون کے مطابق چلنا ہمیں نہیں آیا وہ اب ہمیں سیکھنا ہے باقی حکمران بھی محنت کر رہے ہیں عوام کو بھی ساتھ دینا چاہیے یہ بالکل ایسے ہی ہے ہماری ٹریفک جیسے ہم نے کتنا خوبصورت سیٹ لگایا ہے اتنے پیسے لگائے ہیں تسی پھر اتنے جگتائیں چ سنگ پھسا کے بیٹھے ہوں گے اسی طرح سڑکاں تے انہاں بڑھا دیتی ہیں مگر چنگچی والے ایک دوجے چ چنگچی پھسا کے بیٹھے ہوں گے جی میاں صاحب آرام سے بیٹھو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں معاف کیجیے گا میں ذرا اونچا بول گیا میاں صاحب پچھلے دنوں ہمارے پروگرام مذاق رات میں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب آئے تھے تو چاچے نے کہا تھا کہ خادم اعلیٰ میں ہوں خادم اعلیٰ تو آپ ہیں تو پھر یہ کیا ہے یہ میں ان کا بھی خادم ہوں بس سمجھ لیجیے کیسے میاں صاحب منہ کی بات نہیں خدا کی قسم مجھے کوئی کام تھا ہاسپٹل میں چنگی امر سدو میں بس پہ بیٹھ گیا میٹرو پہ میں نے اتنا انجوائے کیا مجھے لگا میں باہر کے ملک جنیوا میں یا کینیڈا کے کسی ملک کیتا باقی سواریاں کو لوگ پوچھے اے سی لو آئے نے سونیاں بس ساری سواریاں مناسب منہ سے نہیں منہ والا کوئی نہیں سنا سارے انہاں دی وجہ حکومت صرف اس شوق چ نہیں کرا رہے کہ شاید والاں تے ملوک لگ جان میاں صاحب ایسے عوام نال بھی پیار کردے نے اپنے پالتو جانوراں بکریاں نال بھی ویلا بغیر سنگلی تو نال پیچھے سر اگر دوسری زندگی مل جائے تو وہ بھی اسی طرح گزاریں گے یا کوئی ایسی غلطیاں ہیں جو ہو گئی ہیں اتفاق سے جن کو آپ چاہیں گے کہ انڈو کر دوں بطور مسلمان تو ہم ایک ہی زندگی میں بلیو کرتے ہیں اور یہ اس میں جو اللہ نے موقع دیا ہے اسی کو دم غنیمت سمجھیں اور جو عوامی خدمت کا کوئی ایک ریکارڈ بنا لیں تو شاید اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے سر جب آپ تقریر کرتے ہیں ماشاءاللہ تو اتنا آپ ایموشنلی چارج ہوتے ہیں کہ آپ مائک کو ایسے پھینکتے ہیں جیسے اپوزیشن کوڈ آتا ہے تو یہ کیا اس وقت یہ اچھے مقرر کی نشانی ہے یا کچھ ذہن میں اور چل رہا ہوتا ہے وہ میرے خیال میں بعض کا آدمی جذبات میں آ جاتا ہے اور بعض اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں میں شاید بعض کو کنٹرول نہیں کر پاتا قوم کی محبت دل میں جاگتی تو آپ کے جذبہ جاگ جاتے ہیں میاں صاحب اگر آپ سیاست میں نہ ہوتے تو کیا ہوتے میں اگر سیاست میں نہ ہوتا تو الحمدللہ آج میں اس ملک کے اندر ٹریکٹر بنا رہا ہوتا بلڈوزر بنا رہا ہوتا اور اس ملک کے اندر گاڑیاں بنا رہا ہوتا پاکستان کے اندر ایک ایسی صنعت جو کہ میرے بزرگوں نے بڑی محنت سے بنائی جی 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 وہ ایشیا کے سب سے بڑا وہ ادارہ ہوتا سیاست میں نہ ہوتے تو گاڑیاں بناتے سیاست میں ہیں تو پل پہ پل بنا رہے ہیں صاحب آپ کی زندگی تو کچھ نہ کچھ بنانے میں گزر رہی یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اپنا چپ کر جائے وہ شباز شریف آگے تو پل بنا دے گا سر آپ آ تو گئے ہیں ان سے کہیے کہ اپنے چہرے کے اوپر مرر لگوائیں ان کو پیچھے نظر نہیں آتا یہ بدتمیزی نہیں ہمارے بڑے ہیں وہ صرف لحاظ کر رہے ہیں یہ جڑا کہہ رہے ہیں نا یہ جدوں پیچھے ویندا ہے انہوں صرف کان نظر آندے سر سہیل بھائی تو ماشاءاللہ درزی کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ بھائی جان قمیض سیتے ہو
ਉਹ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰੇਬਾਨ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਸ਼ਟਰ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿੰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵਾਲੀ ਕੰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਜੀ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਖੂਹ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਢਣ ਜਾਏ ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ।